من كنت مولا فهذا علي مولا، من كنت مولا فهذا علي مولا، من كنت مولا فهذا علي مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ تمام تر سننے والوں، دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہوں گے، اور آج کا اس قدر اہم روز اپنے گھروں میں بہت خوش اسلوبی کے ساتھ منا رہے ہوں گے، بہت جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہوں گے. آج عید غدیر کے روز میں سب سے پہلے اپنے امام وقت، امام زمان، امام محمد مہدی عجل اللہ تعالی فرجک کے حضور آج کے روز کی لاکھ لاکھ مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اس کے بعد تمام تر مؤمنین و مؤمنات والمسلمین و مسلمات کی خدمت میں ربیع فاطمہ کی جانب سے بہت بہت مبارکباد، کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جو کوئی عام دن نہیں ہے. آج وہ عید ہے جسے عیدوں کی عید کہا جاتا ہے. وہ عید کا دن ہے جسے فقط ہم یہاں بیٹھ کر نہیں منا رہے، اور کسی عید کو یہ سعادت، یہ مرتبہ، یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ جس عید کو اللہ منائے. اللہ نے ہمیں باقی تمام عیدیں دی تو ہیں، مگر یہ وہ عید ہے جسے اللہ نے ایسے سجایا ہے کہ نہ صرف زمین پر اس عید کو منایا جاتا ہے بلکہ آسمانوں پر، سماوات، پروردگار کے تمام آسمانوں کو سجایا جاتا ہے. اللہ نے اس عید کو ایسے سجایا ہے کہ تمام تر آسمین میں ملائکہ، روح الامین، صدیقین، شہداء، انبیاء، تمام تر لوگ اس عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تمام تر لوگ اس عید کو مناتے ہیں. ہم تو ایک گیلیکسی کے چھوٹے سے پلانٹ میں، ایک ارتھ میں بیٹھ کر اس عید کو منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن اس عید کی کیا شان ہے کہ جسے اللہ منا رہا ہے. آج کے دن اللہ خوش ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ عید عیدوں کی عید ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ روزے رکھتے ہیں، تمام تر مسلمان 30 روزے رکھ کر فراغت پا چکے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان 30 روزوں کی تکمیل پر عید انعام میں دیتا ہے. اور سملرلی اسی طرح سے جب آپ حج کو تکمیل دے دیتے ہیں، حج مکمل کر لیتے ہیں، تو خدا تعالیٰ آپ کو عید الاضحیٰ کی نعمت سے نوازتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک اور عید کا تحفہ دیا. لیکن میں پھر کہوں گی کہ جب عید آتی ہے، عید الفطر آتی ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، تمام تر مؤمنین و مؤمنات، تمام تر عالمین اسلام کے لوگ، تمام تر مسلمان عید کو اتنے جوش و خروش سے مناتے ہیں کہ بہت دنوں پہلے اس کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، کپڑے سلواتے ہیں، لباس اچھے اچھے سلواتے ہیں، کھانوں کا انتظام کرتے ہیں، جبکہ وہ عید روزے کی تکمیل پر ہوتی ہے، عید الاضحیٰ حج کی تکمیل پر ہوتی ہے. ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ روزہ دین کا جز ضرور ہے مگر دین نہیں ہے. روزہ دین کا حصہ ہے مگر دین مکمل نہیں کرتا. حج دین کا حصہ ضرور ہے مگر دین مکمل نہیں کرتا، یہ دین میں شامل ہے. تو خدا تعالیٰ جب ان کی تکمیل پر آپ کو عید سے نوازتا ہے تو ہم اتنے جوش و خروش سے مناتے ہیں. لیکن جب خدا تعالیٰ پورا ایمان، پورا اسلام، پورا دین مکمل کر کے کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین کی تکمیل کر دی. تو یہاں پر پھر ہمارے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یوم عید کو، عید غدیر کو ویسا سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے باقی تمام عیدوں کو کرتے ہیں یا نہیں. دیکھیے، جب ہم تمام تر عیدوں کو اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ بہت دنوں پہلے سے اس کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو کیوں نہ عید غدیر؟ میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ عید غدیر کسی ایک اسپیسیفک
فقہ کے لیے عید ہے، یہ فقط شیعان حیدر کرار کے لیے عید نہیں ہے، بلکہ تمام تر عالمین اسلام کے لیے، تمام مسلمین و مسلمات کے لیے عید ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فقط وجہ یہ نہیں ہے کہ ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، بلکہ جو خود کو شہدایان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے، جو خود کو آقا کا چاہنے والا کہتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ آقا کے ہر فرمان پر عمل کرے، جو یہ چاہتا ہے کہ آقا کی ہر بات پر عمل کرے، اس کے لیے امتحان ہے عید غدیر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عید عیدوں کی عید ہے۔ عید غدیر کا منانا ہم سب پر اسی طرح سے ضروری ہے جس طرح ہم باقی عیدوں کو سیلیبریٹ کیا کرتے ہیں، اور اس روز کے اعمال بہت سارے ہیں۔ اس روز میں بہت تمام تر عبادتوں کا ثواب، ہم جانتے ہیں کہ ہم لیلۃ القدر سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم لیلۃ القدر میں عبادات انجام دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس ایک رات میں عبادت کا انجام 1000 راتوں میں عبادت کا انجام عبادت کرنے سے بہتر ہے، کہ برابر ہے۔ اور یہ عید کیسی عید ہے کہ جس میں پروردگار عالم ایسی عید کا تحفہ ہمیں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس میں رسول اللہ خود فرماتے ہیں، وصیت کرتے ہیں کہ اس روز مسلمانوں کو چاہیے، مؤمنین و مؤمنات کو چاہیے کہ اس عید کو ایسے سیلیبریٹ کریں کہ نیا لباس زیب تن کریں، اس میں غسل کریں۔ اس ایک عید پر ایک روزہ رکھنے کا ثواب اگر میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تو خدا کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سن کر کہ جو شخص عید غدیر پر ایک روزہ رکھے، ایک صوم رکھے، ایک روزہ رکھے، وہ ایک روزہ تمام تر عمر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ! یعنی عید غدیر میں رکھا جانے والا ایک روزہ تمام تر عمر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہمیں عبادتوں کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ مینڈیٹری ہے ہم پر اس پر روزہ رکھنا، مینڈیٹری ہے ہم پر، لازم ہے ہم پر اس پہ عبادت کریں۔ اور میں آپ کے سامنے ایک اور روایت بیان کروں گی کہ راوی کہتے ہیں، راویان بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اس عید کے دن کسی ایک شخص کو کھانا کھلائے تو گویا اس نے ایک شخص کو کھانا نہیں کھلایا بلکہ اس نے تمام تر انبیاء کو کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ! یعنی اب جب ہمارے پاس عید الفطر آتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ نئے لباس زیب تن کریں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ضیافت کریں، لوگوں کو کھلائیں پلائیں۔ تو جب یہ عید آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی بھی تیاری بہت پہلے سے کریں، کیونکہ ہمیں اپنے کردار کو غدیری کردار بنانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو علوی کہلوانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو فاطمی کہلوانا ہے، اپنے آپ کو فاطمی ثابت کرنا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے بھی تیاریاں کی جائیں۔ اس ایک روز میں ایک شخص کو کھانا کھلانے کا ثواب تمام تر انبیاء کو کھانا کھلانے کے برابر ہے۔ اور میں عرض کرتی چلوں کہ جو شخص اس روز کو، عید غدیر کے روز، عید غدیر کے دن کسی ایک شخص کا روزہ افطار کروائے، اس شخص کو 10 فعام روزہ افطار کرانے کا ثواب ہے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ فعام سے کیا مراد ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں فعام سے مراد ہے 1,00,000 انبیاء، صدیقین، شہداء کہ جیسے آپ نے اس ایک شخص کو نہیں بلکہ 1,00,000 انبیاء، روح الامین، صدیقین، شہداء کو روزہ افطار کروایا ہو۔ اللہ اکبر! ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آج ہم نے عید غدیر کو پا لیا ہے۔ خدا جانے کہ اگلے سال ہماری زندگیاں ہوں یا نہ ہوں، دعا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اگلے برس آپ پھر اس عید کو پالیں کہ جو بہت بڑی بات ہے، جو بہت سعادت کی بات ہے۔ عید غدیر ایک ایسا دن ہے کہ جہاں نیا لباس پہننا، ہم دیکھتے ہیں کہ نئے لباس پہننا ہم اپنے لیے، یہ جو خوبصورت لباس ہم زیب تن کر رہے ہیں، جو آرائش کر رہے ہیں ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، مگر اس کا ثواب ہے، اس روز سرما لگانے کا ثواب ہے، اس روز خوشبو لگانے کا ثواب ہے، اس روز اپنے رشتہ داروں سے روٹھے ہوئوں کو منانے کا بہت ثواب ہے، اس روز صلح رحمی کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس روز وہ لوگ جو اپنے تمام تر مؤمنین و مؤمنات اور اپنے بھائی بہنوں سے ملتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، گناہ
معاف کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی بھول چوک معاف کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، خدا تعالیٰ انہیں بہت بڑا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا روز ہے جس کے اندر ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھ لینا بہت ثواب اور اجر کی بات ہے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی غم بھی ہے تو اسے بھلا ڈالیے، کیونکہ ہماری خوشیاں اہل بیت کی خوشیوں میں پوشیدہ ہیں، ہمارے غم اہل بیت کے غموں میں سے مربوط ہوا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی نظروں میں مقام حاصل کریں تو خود کو غدیری بنا لیجئے، خود کو فاطمی بنا لیجئے، اور اس کے لیے عید غدیر نہ منائی تو بہت کمی رہ گئی، بہت خلا ہے جو ہم نے چھوڑ دیا۔ جب تک ولایت ہمارے خون میں رچ بس نہیں جاتی، عاقبت بخیری نہیں ہوتی، زادرہ اکٹھے نہیں ہوتے، قبر روشن نہیں ہوتی، ہماری زندگیاں اور آخرت بیلنس نہیں ہو سکتی جب تک ولایت ہماری تمام تر عبادت میں شامل نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ علامہ امینی اپنی کتاب الغدیر میں یہ کہتے ہیں کہ تمام تر فروع دین ایک طرف قطرہ ہیں اور امر بالمعروف سمندر ہے، اور امر بالمعروف بہت ضروری ہے، اور اس امر بالمعروف میں سب سے اہم کام ولایت علی ابن ابی طالب کی تبلیغ ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب کی تبلیغ کرنا ہر کسی پر ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ خود کو غدیری بنانا چاہتے ہیں تو اپنی تبلیغ میں، اپنی باتوں میں غدیر کا اعلان کیا کیجئے، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے کہ جب تک یہ نعمت نہ آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر نعمتوں کو بتا دیا کہ میری تمام تر نعمتیں ادھوری ہیں، میرا دین ادھورا ہے، جب تک ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان نہ کر دیا جائے۔ وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں لے سکتا، وہ بو سے بھی دور رہے گا، جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی جو ولایت امیر المؤمنین سے خالی ہو۔ کتنا بڑا روز ہے عزیزان، اگر محسوس کریں خود کو شہپر ولایت لگا کر، اگر ایک بار امام زمانہ سے اذن لے کر خود کو اگر غدیر میں محسوس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا چوک آتا ہے کہ جہاں آپ کے اور ہمارے پیغمبر اسلام فقط شیعہ نے حیدر کرار کی طرف سے ہونے والا اعلان نہیں ہے یہ، بلکہ آپ اور ہم سب تمام تر مسلمین مسلمات کی امت کے رسول، ہم سب امتیوں کے پیغمبر نے یہ اتنا بڑا اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کر دیا؟ تمام تر لوگوں کو بلایا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے کہا آگے آ جائیں، اور جو آگے جا چکے تھے انہیں کہا کہ وہ پیچھے آ جائیں، اور غدیر خم کی جانب، غدیر سے تھوڑا آگے جا کے مقام خم کی جانب پالان شطر کا ممبر بنا ڈالا، اور اس طرح سے جناب علی ابن ابی طالب کا ہاتھ بلند کیا کہ لوگ حیران تھے کہ آج وجہ کیا ہے کہ ابھی ہم فجر کی نماز پڑھ کر آئے ہیں، لوگوں نے سر منڈوا لیے ہیں، اتنی گرمی ہے کہ پیروں میں آبلے پڑ رہے ہیں، مگر کیا وجہ ہے؟ پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے کہ آپ نے ہمیں اس جگہ روکا ہے، آذان دلائی جا رہی ہے کہ ہم سب کو بلا لیا جائے؟ تو امام پروردگار کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت ضروری امر ہے، ایسا امر ہے کہ اگر وہ انجام نہ دیا گیا تو کار رسالت کا کوئی کار خیر، رسالت کا کوئی کار خیر انجام نہ دیا گیا۔ عزیزان محترم، رسول اللہ نے اپنی جانب سب کو بلایا۔ کچھ روایات تو یہ کہتی ہیں کہ اسماء بنت امیس جو رسول اللہ کی زوجہ تھی اس وقت حاملہ تھیں، ایکسپیکٹ کر رہی تھی، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسی تکلیف کے عالم میں رسول اللہ انہیں چھوڑ جاتے، لیکن اپنی زوجہ کو اس مرحلے میں بھی رسول اللہ نے ایک جگہ نہ روکا بلکہ کہا نہیں آگے آ جائیے، کیونکہ میں اعلانوں سے بڑا اعلان کرنے والا ہوں، میں نعمتوں سے بڑی نعمت بیان کرنے والا ہوں، میں ایک ایسے امر کی خبر دینے والا ہوں کہ جس کے بغیر تمام تر کام، تمام تر دین ادھورا رہ جائے گا۔ اور آپ یہ سب جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ اسماء بنت امیس وہاں سے چلی گئیں، اور جب اسماء بنت امیس وہاں سے چلی گئیں تو مقام غدیر خم پر جبکہ ولادت کا وقت قریب تھا اور بہت قریب تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ترجیح دی کہ وہ آگے آ کر بیعت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھیں اور اسے انجام دیں، اس اعلان کو سنیں
اور اسے آگے بڑھائیں۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ اس قدر وقت قریب تھا کہ غدیر خم کے مقام پر اسماء بنت امیس کے بیٹے کی ولادت ہوئی، اور اسی وجہ سے انہیں مولود غدیر خم بھی کہا جاتا ہے، مولود غدیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی غدیر کا بچہ، غدیر کا بیٹا، جو بڑا ہو کر بہت بڑا شہدائے علی ابن ابی طالب بنا، جو مولا کا بہت بڑا چاہنے والا بنا۔ اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر اہم امر تھا کہ لوگ دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن پیغمبر اسلام چاہتے ہیں کہ وہ پیغام پہنچا دیں جو پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ جیسا مولا مجھے مانتے ہو، ویسا جس کا اللہ مولا ہے اس کا میں مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں، اور میں ایسا مولا ہوں کہ تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ تصرف رکھتا ہوں، تمہارے نفوس پر حاکم ہوں، بس جیسا حاکم میں ہوں، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں بس اس کا یہ علی مولا ہے۔ خدا کی قسم اس وقت خدا تعالیٰ نے کہ رسول نے کسی ایک گروہ سے بات نہیں کی، بلکہ کہتے نظر آتے یا ایھا الناس، یا معاشر الناس، یعنی تمام تر انسانیت سے بات کی ہے۔ جب تمام تر انسانیت کو پیغام دیا ہے، یہاں خدا تعالیٰ کے رسول نے کسی مومن کو نہیں، کسی منافق کو نہیں، کسی مسلمان کو نہیں، بلکہ جو عقل رکھنے والے ہیں، جو فہم رکھنے والے ہیں، جو خود کو انسان کہنے والے ہیں۔ یعنی یہ جو عید ہے یہ فقط کوئی قید نہیں ہے کہ شیعہ منائیں یا سنی منائیں یا دوسرے طبقات کے یا فقہ کے لوگ منائیں، لیکن نہیں، بس جو کافر ہو وہ اس عید کو نہ منائے گا، وہ اس عید کو نہیں مانے گا۔ باقی جو تمام تر لوگ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ ضرور اس عید کو سیلیبریٹ کریں گے، اور اس انداز سے سیلیبریٹ کریں گے جس انداز سے سیلیبریٹ کرنے کا، اس کے جشن منانے کا حق ہے۔ خدا کی قسم اللہ کے رسول نے سب کو اپنی جانب بلا لیا، اور پالان شطر کے ممبر پہ بلند ہو کر علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو، کہ جس نے مجھے مولا مانا ہے بس وہ علی کو ویسا ہی مولا مانے کہ جس انداز میں مجھے مولا، جس انداز میں مجھے آقا مانتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ بہت بڑا دن کہ جس دن ایک طرف تو مرد ہیں اور دوسری جانب عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول نے سب کو بیعت کے لیے بلایا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے لوگ ہیں، تاریخ کہتی اتنا بڑا اجتماع پوری عالم اسلام میں، پوری تاریخ اسلام میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملا، ہارڈلی 12,000 اور 10,000 لوگ، لیکن یہاں 1,24,000 لوگوں کو رسول اللہ نے روک کر یہ کہا کہ میں سب سے ایک ایک سے بیعت لوں گا، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ بھول جائیں۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ تمام تر، اور فقط تمام اصحاب سے نہیں بلکہ رسول اللہ نے پہلے اپنے گھر سے، پہلے اپنی ازواج سے شروع کیا۔ یقیناً آپ نقطے کو سمجھ گئے ہوں گے، اپنی گھر والوں سے شروع کیا کہ پردے میں بیٹھ کر خواتین نے بھی بیعت کی، اور تمام تر اصحاب نے بھی بیعت کی۔ کہ کیسے کی؟ کہ جو سلمان محمدی تھے ان سے کہا گیا کہ ایک خیمہ لگایا جائے، ایک خیمہ لگایا گیا، اور اس خیمے میں ایک لال کلر کا قالین بچھایا گیا، یعنی یہ سنت نبوی ہے، اور قالین بچھایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جناب مولا علی کو بھیجا، اور وہاں پر بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ خدا کی قسم لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے اجتماع کو آپ روک تو رہے ہیں، لیکن کیوں کر ان کے کھانے کا انتظام ہو، کیسے ان کے پینے کا انتظام ہو؟ رسول اللہ نے ایک کنواں کھدوایا، اور ایک مرتبہ کہا جاؤ میرا یہ اونٹ نہر کر دو۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک اونٹ اور 1,24,000 کا مجمع، یہ کیسے سیر ہوں گے؟ کہا مجھے جانتے نہیں ہو، میں وہی رسول ہوں جو دعوت ذوالعشیرہ کے روز بکرے کی ایک ران سے تمام تر مکے کو سیراب کر سکتا ہے، تو یہ مجمع کیا ہے؟ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ وہ عرب جو پورا بکرا کھایا جایا کرتے تھے، پورا اونٹ کھا جایا کرتے تھے، رسول اللہ نے دعوت ذوالعشیرہ کے روز ایک ران سے سب کی ضیافت کی، اور ایسے کی کہ جناب ابو طالب کہتے تھے کہ یہ عام ران نہیں ہے، اس پر میرے بیٹے محمد کا، میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ لگا ہے، اگر تم پوری طاقت لگا کر بھی کھا لو تو یہ ران ختم نہیں ہوگی، پورا مکہ ختم ہو جائے گا۔ بس یہ وہی رسول ہے جس نے ایک اونٹ نہر کروایا، اور اس ایک اونٹ سے تمام تر 1,24,000 کا مجمع نے ضیافت کی، کھایا پیا، اور 3 روز تک لوگ بیعت لیتے رہے۔ اور امام مظلوم، امام مشکل کشا
مولا علی ابن ابی طالب کی بیعت کا سلسلہ مکمل ہوا. خدا کی قسم عورتیں اگر وہاں ضروری نہ ہوتیں تو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اہم اعلان نہ کرتے کہ عورتوں کا بھی اس میں شامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس خاتون کی خون کا قطرہ سب سے پہلے ولایت پہ قربان ہوا وہ آپ کی اور میری ہم سب کی سیدۃ النساء العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا نور فاطمۃ الزہراء ہیں، کہ جنہوں نے ولایت کے لیے پہلے خون کے قطرے کو بہا کے بتا دیا کہ اگر عورت فاطمی ہو، عورت فاطمہ سے تعلق رکھتی ہوں تو خدا کی قسم فقط مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ خواتین کی ذمہ داری ہے کہ غدیر کی مبلغہ بن جائیں، غدیر کو پروموٹ کریں، کیونکہ مبلغہ اعظم جناب زینب الکبریٰ بنت علی ابن ابی طالب نے اس قدر ایسی تبلیغ کی ہے ولایت امیر المؤمنین کی جو کوئی نہ کر سکا. لیکن اگر ہم خود کو فاطمی کہلاتے ہیں تو ہم سب پر امر بالمعروف کا سب سے اہم جز ولایت ہے علی ابن ابی طالب کی تبلیغ کرنا بہت ضروری ہے. آج کے روز لوگوں سے ملیے، اپنے بچوں کو بتائیے کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے اور اس دن کو سیلیبریٹ کیجئے. اپنے بچوں کو اس دن کی اہمیت کو بتائیے. اس دن کو روایتی انداز میں سیلیبریٹ نہ کیجئے بلکہ اسے اس انداز میں سیلیبریٹ کیجئے جس طرح جناب فاطمہ کیا کرتی تھی. لوگوں کی ضیافت کریں، لوگوں کو طعام کرائیں. انشاءاللہ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں اس عید کو ایسے ہی منانے کی توفیق عطا فرمائے گا جس طرح آسمان پر تمام صدیقین شہداء منا رہے ہیں، تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من كنت مولا